وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب 2021 میں آ کے یہ جو پالیسی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ تقریباً 9 سال اس میں لگے ہیں، 18 مختلف منسٹریز کی اور ان کی انپٹ شامل ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی ہی کمپریہنسو پالیسی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پالیسی ماضی میں اس لیے منظور نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ مختلف جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے۔ کسی کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا۔ پہلی بار ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو تمام جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان کو یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان وہ لیڈر ہیں جن کے اوپر ایک ایسا اعتماد ہے کہ وہ تمام نقطہ نظر کو یکجا کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ایک لینڈ مارک عبور کیا ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے ساتھ انٹرنل پالیسی جو ہے وہ وابستہ ہے، اس کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی پالیسی وابستہ ہے، اس کے ساتھ اب جو باقی منسٹریز کی اپنی پالیسیز ہیں وہ تمام اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم پالیسی ڈاکومنٹ ہے جس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے بعد کابینہ کو جو یوریا کی پیداوار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر اس حکومت کا پرائرٹی سیکٹر ہے۔ پچھلے جو 2 سال ہیں ان میں جو زرعی پیداوار ہے ہماری، اس میں الحمدللہ بے تحاشا ہمیں کامیابیاں ملی ہیں۔ ہماری جو کپاس کی فصل ہے، ہماری جو گنے کی فصل ہے، ہماری جو چاول کی فصل ہے، اس کے بعد ہماری جو گندم اور مکئی ہے، ان تمام فصلوں میں بہت بہتری آئی ہے۔ اور جو گندم، چاول اور گنا، یہ تو تاریخ کے سب سے بڑی پیداوار ہمیں ہوئی ہے، اور الحمدللہ 1100 ارب روپیہ اضافی جو ہے وہ فارمرز کے پاس جو ہے وہ گیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوم ہے اس وقت خریداری کا ہمارے رورل سیکٹر میں، چاہے وہ ٹریکٹرز ہوں، چاہے وہ زرعی ادویات ہوں، چاہے باقی آپ کے موٹر سائیکل ہوں، ایون گاڑیاں ہوں، تو ان میں تمام میں آپ کو ایک بوم نظر آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایڈیشنل انکم جو ہے وہ اس سیکٹرز میں جو ہے وہ گئی ہے۔ اب آ کر کے ایک کھاد کو لے کر کے ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ کھاد کو دیکھ کے کیا بحران پیدا ہوا ہے؟ عالمی منڈی میں جو ڈی اے پی ہے اس کی قیمت تقریباً اب 12,000 روپے کے اوپر چلی گئی ہے، 10 سے 12,000 روپے کے اوپر وہاں پہ یہ آپ کو ایک تھیلا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ ڈی اے پی پاکستان نہیں بناتا، یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، 70% سے زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ یوریا کو اس دفعہ پاکستان میں یہ کیا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ گیس کا جو بہت بحران بھی رہا، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی زراعت کو، اپنے کسانوں کو اس ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ان یوریا پلانٹس کو بھی گیس دی گئی جن کو ان 2 مہینوں میں عام طور کے اوپر گیس نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے اس سال پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی یوریا کی پروڈکشن کی ہے، اور اس وقت عالمی منڈی میں جہاں یوریا کی قیمت 10,500 روپے کے لگ بھگ ہے، پاکستان میں یوریا کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 17 سے 1900 روپے کے درمیان، 1700 روپے اس کی قیمت تھی، سرکاری قیمت تھی، لیکن وہ 1900 روپے 1800 روپے کے اوپر بھی بکی ہے۔ لیکن ایک طرف وہ عالمی مارکیٹ میں 10,000 روپے کی ہے، پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ 1700-1800 روپے کی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو پرسیپشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں یوریا کی قلت محسوس ہوئی ہے کئی جگہوں کے اوپر۔ ہمارے پاس سٹاک بھی بہت پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس اس کی قیمت بھی بڑی سٹیبل ہے، ہماری پروڈکشن بھی بالکل صحیح ہے، لیکن کئی جگہوں کے اوپر جو ہورڈنگ کی شکایات آئی ہیں، کئی جگہوں کے اوپر سمگلنگ کی شکایات آئی ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے اب ایک ٹرک جب اب یوریا کا پاکستان سے سمگل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 78 سے 80 لاکھ روپے ایک ٹرک کے اوپر بچاتے ہیں۔ اب جب اتنا بڑا انسینٹیو ہے تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ مارکیٹ میں جو ہے وہ گڑبڑ شروع ہوئی ہے، اور ہم نے پوری اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پہلے پنجاب حکومت نے اس کے اوپر بڑا ایفیکٹو جو ہے وہ کام کیا ہے، لیکن آج کابینہ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہورڈنگ ہے اور جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر
بھرپور کارروائی کریں اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یوریا کی صورتحال ہے جس کی قیمت میں نہیں لیکن ایک مصنوعی قلت کئی جگہوں کے اوپر ہے، وہ اگلے آپ انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ 48 گھنٹوں میں اس میں واضح بہتری جو ہے وہ آ جائے گی، اور کئی جگہیں جہاں پہ یہ پہلے ہی میسر ہے وہاں پہ اس کی قیمت جو ہے وہ اور نیچے آ جائے گی. یہ مسلسل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آ رہی ہے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے ارکان پارلیمنٹ کی 2019 کی ٹیکس ڈائریکٹری شائع کرنے کا حکم دیا ہے. ہم جو سارے ایم این ایز ہیں، میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں صرف سیاستدان ہی ہیں اب جن کے اتنے زیادہ ایسٹس اور جو ٹیکسز ہیں وہ عوام کے سامنے آتے ہیں. باقی کسی شعبے کے اوپر اتنی اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جتنی پولیٹیشنز کے اوپر ہے اب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایسی جو کہہ لیجئے کہ اس کا بنیاد رکھی ہے، ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک شفافیت ہو اس میں، اور اس کی وجہ سے یہ ایک پورا جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے. اور اب سیاستدانوں کی جو انکم ہے، سیاستدانوں کے جو اثاثے ہیں، ان کے خاندان کے جو ایسٹس ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اور اب یہ جو نیا ڈائریکٹری کا جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں جو ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی. وزارت خزانہ کی سفارش پر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. شہزاد نقوی، فائزہ کپاڈیا، یاسمین لاری، عدنان علی اور عمران احد صاحب جو ہیں وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے. کابینہ نے سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ کے موجودہ چیئرمین مسعود نقوی کا استعفیٰ منظور کیا ہے اور محمود مانڈوی والا صاحب جو ہیں ان کو ممبر بورڈ اور چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. وزارت خزانہ ہی کی سفارش کے اوپر مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کوارڈینیشن بورڈ کے اوپر اعجاز نبی جو ایک اکانومسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ایمیننٹ اکانومسٹ کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کیا گیا ہے. تمام تعلیمی بورڈز کے زیر نگرانی امتحانات کے معیار کو یکساں بنانے، تعلیمی دستاویزات کی تصدیق اور بورڈز کے مابین رابطے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے کابینہ نے انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن ایکٹ 2021 کے مسودے کی اصولی منظوری دی ہے. کابینہ نے ساجد مجید چودھری کی تلاش اور ممنوعہ تنظیم کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں شواہد کی تحقیقات کرنے کے لیے خود مختار انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دیا ہے جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا صاحب کریں گے، اور ہمایوں مسعود سندھو اور اعتزاز احمد گرایا یہ ایف آئی اے اور نیکٹا کے آفیسرز ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہوں گے. پیمرا میں محمد عاصم صاحب کو بطور ایگزیکٹو ممبر تعینات کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ناظم جوکھیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ناظم جوکھیوں کو میمن گوٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا اور اس ٹیم میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول اور عسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے. آپ کو علم ہے کہ وہ ناظم جوکھیوں کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلے اپ کیا گیا اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا. یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے. سٹیزن کلب بلڈنگ F9 پارک کو گندھارا ہیریٹیج اینڈ کلچرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے مینجمنٹ کمیٹی اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے. اسی طرح سے مسمات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے. دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی کی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع کرایا جائے. بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آ گئے تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے
جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ بھگتے ہیں۔ محمد عثمان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کا مطالبہ عرب امارات نے کیا تھا اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ امارات میں قتل کر کے یہ پاکستان جو ہے وہ بھاگ آیا تھا، ان کو بھی واپس کرنے کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کی سفارش پر بینکنگ کورٹ نمبر 1 کو ملتان سے ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں جو بینکاری کے زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی اور ہائی کورٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ اس کو ملتان سے ڈی جی خان ایک کورٹ جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے، تو ایک کورٹ کو ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ گوادر میں 1.2 ملین گیلن یومیہ کا ڈسینیشن پلانٹ لگانے کے لیے معاہدے کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری دی گئی ہے۔ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، تقریباً 2 ارب روپے سے زیادہ لاگت سے یہ منظور ہوگا اور گوادر کے شہریوں کو ایک صاف پانی کی سہولت میسر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے ابھی گوادر میں جو احتجاج ہوا تھا اور ہمارے جو اسد عمر صاحب وہاں پہ گئے تھے، زبیدہ جلال وہاں پہ گئی تھیں اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا وہاں کے شہریوں سے کہ ہم صاف پانی کے اوپر پروجیکٹ دیں گے اور الحمدللہ یہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور گوادر کے لیے یہ جو پانی کا پروجیکٹ ہے اب اس کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری بھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ پلانٹ وہاں پہ کام شروع کر دے گا۔ ڈاکٹر شائستہ ذیشان کو 4 سال کے لیے ایگزیکٹو ممبر نیشنل میڈیکل اتھارٹی پاکستان میڈیکل کمیشن تعینات جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کی سفارش پر 3 ادویات کی فارمولیشن میں تبدیلی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان کی قیمتیں فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ وہی رہے گی۔ کیوبا کو کرونا وبا کے لیے تقریباً 23 ملین روپے سے زیادہ کی مالیت کی اشیاء جو ہیں وہ بھجوائی جا رہی ہیں، جن میں N95 ماسک شامل ہیں، فیس ماسک شامل ہیں، حفاظتی سوٹ شامل ہیں اور حفاظتی گاؤن شامل ہیں۔ الحمدللہ 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا، نہیں روپیز 2.5 کروڑ روپے بیسیکلی، یہ بیسیکلی جب 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا تو ہم تمام یہ جو کووڈ کی چیزیں تھے یہ امپورٹ کر رہے تھے اور ہر چیز جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے تھے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جو سائنس منسٹری میں اس وقت یہ پروجیکٹس جو شروع کیے تھے ان کی اور پھر جو ہم نے اپنی انڈسٹری کے ساتھ جو کام کیا، آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کووڈ کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے اور ہر چیز چاہے وہ سینیٹائزر ہوں، چاہے گاؤن ہوں، چاہے ماسک ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ کووڈ کے سامان، ہاں کووڈ ریلیٹڈ جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس کا۔ اور کابینہ نے وزارت منصوبہ بندی کی سفارش پر پاکستان پلاننگ اینڈ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ بل 2021 کا مسودہ جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی اور لیجسلیشن کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ کابینہ نے کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کے 1 دسمبر 2021 کو منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے۔ یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں جو منسٹریز ہیں ان کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس پوسٹیں خالی ہیں اور ان کے پاس لوگ نہیں ہیں تو وہ 6 مہینے کے لیے عارضی طور کے اوپر مارکیٹ سے لوگ اٹھا سکتے ہیں اور وہ 6 مہینے تک ان کو میکسیمم جو ہے وہ 30 لاکھ تک کی جو تنخواہ ہے وہ دے سکیں گے اور بعد میں اگر پیپرا رولز میں امینڈمنٹ ہوئی تو وہ 60 لاکھ تک، یعنی اگر کسی منسٹری نے کنسلٹنٹس ہائر کرنے ہیں، کسی منسٹری نے اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے لوگ ہائر کرنے ہیں تو وہ اب اس کو جو ہے وہ ہائر کر سکیں گے۔ کابینہ کمیٹی نے قانون کے مورخہ 16 اور 17 دسمبر کے منعقدہ اجلاسوں میں لیے گئے درج ذیل فیصلوں کی توثیق کی ہے۔ ڈرافٹ قائد اعظم فاؤنڈیشن ایکٹ 2021، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسپورٹس بورڈ 2021، اپروول آف سیکورٹیز اینڈ فیوچر مارکیٹس بل 2021، پاسپورٹ رولز 2021، ٹرانسفر آف ریزیڈول آئل ریگولیٹری فنکشنز ٹو اوگرا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل۔ کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ کے مابین ریٹرن اور ری ایڈمیشن پر جو 2 طرفہ معاہدہ ہوا ہے اس کو ڈیفر کیا ہے اور اب اس کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر انسانی حقوق اور معاون خصوصی برائے احتساب پر مشتمل کمیٹی اس کو ریویو کرے گی اور دوبارہ لے کر آئے گی۔ میں معید یوسف صاحب تشریف لائے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے خد و خال کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں بڑا مختصراً آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، کل سے یہ بات چل رہی ہے، پاکستان کی
पहली इस फर्स्ट एवर कौमी सलामती की पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश की गई थी। उसके अप्रूवल के बाद आज काबीना में ले जाई गई और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम कौम को एक्चुअली, क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर विजन क्लियर ना हो कौमी सलामती की तो उसके नीचे पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो पॉलिसी है इसमें ये ओवरऑल तमाम कौमी सलामती के एलिमेंट्स को देखती है। मैं आपको इसके बुनियादी जो नकात हैं वो बता देता हूं और फिर इसका आगे का लाए अमल भी। पहली तो चीज ये है कि जी मूविंग फॉरवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की पाकिस्तान बात करेगा और सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। जब आप इस चीज को देखते हैं तो इस पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी का कोर जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। हम बात बहुत करते हैं इसकी, ये कोडिफाई हो गया है वजीर आज़म साहब की सरबराही में कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारा कोर होगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जब आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपके पास और इखराजात करने का मौका होगा, आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी पे भी और आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी। उसके बाद इस पॉलिसी में हमने अपने खारजा उमूर के हवाले से, एक्सटर्नल रिलेशंस के हवाले से अगर मैं एक लफ्ज में बयान करूं तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एजेंडा है पीस, अमन की तलाश नेबरहुड में भी और बाकी ममालिक के साथ भी। फिर इसमें बड़ी चीज जो है उसमें हम अपने नेशनल कोहिजन की जो बात करते हैं, सबसे अहम चीज जो हमने आइडेंटिफाई की है वो ये है कि पाकिस्तान की जो डाइवर्सिटी है, हमारे कल्चर की, हमारी एथनिसिटी की, उस चीज के इर्द गिर्द हमारी यूनिटी बिल्ड होगी। हम एक इस्लामी रियासत है, हम एक इस्लामी रियासत का नजरिया रखते हैं और उसके अंदर जो भी डाइवर्सिटी के पहलूज हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। ह्यूमन सिक्योरिटी यानी इंसानी सिक्योरिटी के एलिमेंट्स जो हैं उसमें हमने पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, आबादी। उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड वाटर, फूड सिक्योरिटी और जेंडर। जहां तक इकोनॉमिक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, इस पॉलिसी में एक उस पे डिस्कशन शामिल है, लेकिन जो उसके अहम नकात हैं उसमें हमारा एक्सटर्नल इम्बैलेंस, जो हमारी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला है जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता है, एनर्जी सिक्योरिटी और तालीम को हमने इकोनॉमी में शामिल किया है, क्योंकि एक तो तालीम का हिस्सा है जो नेशनल सिक्योरिटी का उससे ताल्लुक है यूनिटी से, रेडिकलाइजेशन से, लेकिन जो दूसरा अहम इस वक्त पाकिस्तान का मसला है ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करना, जिससे आपकी इकोनॉमी को यहां भी फायदा हो और फिर जो हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट का मामला है। और बाकी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी हार्ड सिक्योरिटी, डिफेंस, मिलिट्री सिक्योरिटी, उस पे तज्जिया है इस पॉलिसी में। मैं आपको इसका थोड़ा सा ये बता दूं कि ये 2014 से प्रोसेस शुरू हुआ था, 7 साल लगे हैं। इसमें बहुत से पेचीदगियां हैं, सेंसिटिविटीज हैं, बहुत बहस व मुबाहिसा, 4 राउंड्स हुए हैं, तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज, प्रोविंसेस से इनपुट ओवर द ईयर्स आई, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप और इदारे मिल के उन्होंने काम किया और जो डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है इस पे तमाम इदारों का, सिविल मिलिट्री मिनिस्ट्रीज का कंसेंसस है। अब एक सवाल ये आता है कि जी बाकी प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, तो 2014 से लेकर आज तक कोई लगभग 600 से ज्यादा पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, एकेडेमिया, यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्म, प्राइवेट सेक्टर से हमने इनपुट ली है। कभी भी आप इनपुट नहीं ले सकते जितनी आपको चाहिए, लेकिन एक बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस था, एक एक लफ्ज पे बहस हुई जैसे होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, स्पेशली क्योंकि ये पहली थी। तो बहुत मुशावरत के बाद सिस्टम के अंदर, सिस्टम के बाहर ये पॉलिसी सामने आई है। अब जो मेन आखिरी जो बड़ी बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि सवाल ये उठता है और सही उठता है कि जी पॉलिसी तो हम बना लेते हैं, उसके बाद होता क्या, उसका फायदा क्या है, उससे फिर आगे निकलता क्या है। तो इस पॉलिसी में जो खुशाइन बात है वो ये है कि इस पॉलिसी की ओनर कह लें आप, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जहां पे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठती है। एक पूरा इंप्लीमेंटेशन प्लान इसके साथ जो है वो उसको तैयार किया गया है और कल वजीर आज़म साहब ने हिदायत की है कि हर माह नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन अपडेट देगी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कि कौन सी चीजें इंप्लीमेंट हो गई, कहां मसाइल हैं, वो कैसे रिजॉल्व होने हैं। तो ये सिर्फ पॉलिसी की हद तक नहीं रहेगी, इसमें इंप्लीमेंटेशन भी आएगी। ये पॉलिसी एक छतरी की मानंद है।
یہ ایک اوور آل ویژن ہے, ایک امبریلا ڈاکیومنٹ ہے. اس کے نیچے آپ کی تمام سیکٹورل پالیسیز اور اسٹریٹجیز اس کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جائیں گی اوور ٹائم, تاکہ جو ویژن پرووائڈ کی گئی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری جو سیکٹر کی پالیسیز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں وہ چلیں. کیونکہ یہ ویژن ہے, آج اگر آپ مجھے پوچھیں گے جی جو اس پالیسی میں آپ نے سارا کچھ لکھا ہے وہ حقیقت تو نہیں, آپ نے تو لکھا ہے اکنامک سیکیورٹی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, فلاں جگہ آبادی کنٹرول ہونی وغیرہ, یہ بات بالکل درست ہے. اس ویژن کے نتیجے میں اب کام جو ہوگا اس پہ انشاءاللہ آگے جس طرح ہم چلیں گے تو اس کی پھر تعمیل ہوگی. یہی آئیڈیا ہر ملک کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک ویژنری ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, آج تک نہیں تھا, تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے. اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے جی کہ یہ ایک مجموعی طور پہ تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہوگا, لیکن اس کی ایک پوری پبلک ورژن ریلیز ہوگی. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے, اور ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر ہم اس کو فائنلائز کر کے پبلک ریلیز بھی کریں گے, لانچ بھی کریں گے. اور اس پہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع ہو, تمام انپوٹ آئے. ہم نے اس میں اس حد تک بات کی ہے کہ ایک چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی, چارٹر آف اکانومی, وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں, تو جتنی بحث ہو اتنا اچھا ہے. بہرحال ایک ڈائریکشن اس میں مل گئی ہے. میں آخر میں دوبارہ سے واقعتاً مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو, بیکاز یہ ایک اتنا بڑا پروسیس ہے. لگتی تو ایک ڈاکیومنٹ ہی ہے 100 صفحے کی, لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 7 سال لگے ہیں اس میں پورا کرنے میں. اور میں اپنے تمام ساتھیوں کا, وفاقی حکومت میں, صوبوں میں, عسکری قیادت کا جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے, اور خصوصاً نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا جن کا یہ کام تھا, انہوں نے لیڈ لی, نہ صرف میرے ساتھ لیکن میرے سے پہلے بھی, اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو ایک جگہ لے کے آئے, اور آج یہ اللہ کا شکر ہے کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. تو دس از اے بگ اچیومنٹ, اور اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ہفتے کے اندر اندر ہم اس کی ایک پبلک ریلیز کریں گے, ایک ڈاکیومنٹ, اور پھر امپلیمنٹیشن پلان پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی از خود ہر مہینے اس کی اپڈیٹ لے گی. بہت شکریہ. آپ نے بتایا 7 سال سے جاری ہے, سر اقبال صاحب کا بھی بیان ہے, وہ کہہ رہے ہیں 2014 سے 2018 تک تو ہم نے اس کو فائنل کر دیا تھا, پھر 2018 سے 2022 تک کا بھی پلان دے دیا تھا, اس کی اوپر عمل درآمد بھی کوئی. اچھا وہ میں واضح کر دوں, میں کچھ حیران ہوں, کل میں نے فواد سے بھی بات کی تھی. پاکستان میں بہت سی پالیسیز ہیں, فوڈ سیکیورٹی پالیسی, واٹر پالیسی, جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے, وہ ایک ایلیمنٹ ہے اندرونی سیکیورٹی. لیکن نیشنل سیکیورٹی یہی تو سارا مقصد ہے کہ نیشنل سیکیورٹی از این امبریلا, اس کے اندر اکنامک سیکیورٹی, ہیومن سیکیورٹی, ملٹری سیکیورٹی, انٹرنل سیکیورٹی, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو وہ شاید ان کو کچھ کنفیوژن ہوئی ہے, ان کی پالیسی تو اندرونی سیکیورٹی پالیسی وہ پہلے بھی بہت آتی رہی ہیں. اس پالیسی میں کیونکہ پورا کنسنسس آپ کو سسٹم میں چاہیے, بڑا کیئرفلی دیکھ کے کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے, یہ بالکل مختلف چیز ہے اور یہ پہلے کبھی نہیں آئی. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2-4 دن سے میاں نواز شریف کی واپسی کو لے کے بہت ساری خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ درانا تبصرے ہو رہے ہیں, اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی بھی وضاحت آئی کہ ہاتھ جو ہے وہ ہٹا نہیں ہے موجودہ حکومت سے. تو بتائیں گے کہ اس حوالے سے کابینہ میں کوئی بحث ہوئی, اور کیا کوئی نواز شریف کی واپسی کا کوئی امکان, اور موجودہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہے کہ جو طریقیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھیں یہ تو 3 سال سے طریقیں دی گئی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم پہلے سال حکومت آئی تھی تو مولانا فضل الرحمان یہ سارا جو ہے یہ کاٹ کباڑ اپنا لے کے تو اسلام آباد آ گئے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ ہم حکومت پلٹ دیں گے. ہر 3 مہینے بعد نئی تاریخ دیتے ہیں. ذرا ہمارا جو میں میڈیا ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا ان کے 3 سالوں کے بیان تو چلائے نا. دسمبر میں حکومت نہیں ہوگی, نومبر میں نہیں ہوگی. یہ ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کو کچھ چورن بھی تو بیچنا ہوتا ہے نا. لوگ ہی رات کو چھوڑ کے چلے جائیں گے سارے. حکومت جو ہے وہ گرانا ان کے دم کی بات نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی عمران خان جیسا بندہ چاہیے ہوتا ہے. اپوزیشن پی ٹی آئی نے کی تھی. آپ دیکھیں جو لوگ خلاف بھی ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان نے ناکوں چنے چبوا دیے تھے وہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے. یہ تو بیچارے روز کے دیہڑی دار, یہ سارے جو ہے نا یہ دیہڑی دار سیاست دان ہے, ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. یہ تو روز کی دیہڑی پکڑتے ہیں. آج ہم نے یہ کہنا ہے رات تک ختم, کبھی کہہ دیں گے فلانے جو اپنا اتنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے, کبھی کہہ دیں گے فلانے نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے. کبھی ان کی روز کی دیہڑی ہے. آج ہم نے لوگوں کو اتنے پہ مطمئن کرنا ہے, کل ہم نے اتنے پہ مطمئن کرنا ہے. سو میرا نہیں خیال ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہے. اور آج تو ویسے ہی ماشاءاللہ
آپ نے دیکھ لیا رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کی جو پرتیں کھلی ہیں اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کس قدر بڑا ایک سسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے. نواز شریف کو آج جو ہے یہ جو ہم انشاءاللہ برطانیہ کے ساتھ یہ قانون کے اوپر کر رہے ہیں، نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا. نواز شریف اگر خود جلد واپس نہیں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بالکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام جو قانون میں سکم تھے وہ 2 سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں. نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے، انہوں نے نہیں واپس آنا. آپ یقین رکھیں یہ جو آپ نے دیکھا نا ایاز صادق نے کہا کہ واپس آ گئے، اگلوں کو جاتی عمرہ والوں کو تو دل ہی بیٹھ گیا کہ ایاز صادق صاحب کیا بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود کبھی واپس نہیں آنا. میں اس کو وقت بھی کہہ رہا تھا ان کو باہر نہ جانے دیں، انہوں نے واپس نہیں آنا. میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے خود واپس نہیں آنا، ان کو ہم نہیں لے کے آنا. منی بجٹ کب آ رہا ہے سر؟ یہ بھی بڑی میڈیا کے سیکشن میں دیکھیں بجٹ دیکھیں یہ منی بجٹ شجٹ نہیں ہے، ہماری ایڈجسٹمنٹس ہیں جو پچھلا بل ہے اس میں. اس کے ظاہر ہے آئی ایم ایف جو نواز یہاں پہ یہ جو نواز شریف اور زرداری پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں، دیکھیں نا ہمارے پاس آپشنز ہیں. یا تو آپ کہہ دیں آئی ایم ایف نہیں لیتے تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. اب جب آپ نے آئی ایم ایف میں جانا ہے اس میں یہ جو میں دیکھتا ہوں یہ شہباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن سے پوچھیں نا الٹرنیٹو دے دیں ہمیں، کہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ بل آج بھی کیبنٹ میں ایک انیشل ڈسکشن اس کے اوپر بل کے اوپر ہو گئی ہے. اس کے اوپر جو سوالات کے جوابات ہیں کل بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگلے میں سمجھتا ہوں 1-2 دن میں ہم یہ جو اسی سیشن میں ہی یہ بل جو ہے آ جائے گا. ابھی شام تک جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس پہ کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوگا، لیکن یہ جو بل ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی اسی سیشن میں ہی یہ پاس ہو جائے گا. یہ پہلے یہ بجٹ سے پہلے میں بتا نہیں سکتا بیکاز میں نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری موعد یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے.